فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق کہ وہ کون سے اعذار ہیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ یاد رکھیے، وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہوتا ہے وہ کل 13 ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مرض، ایسا مرض جس سے جان کے ضائع ہونے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے یا کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے کا یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے یا دیر میں صحت ہونے کا خوف ہو یا آنکھ کے درد یا کسی زخم کا یا سر کے درد کا خوف ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ یا مثلا کسی کے پیٹ میں اچانک ایسا درد اٹھا کہ بے چین ہو گیا، اس کو دوا پینی ضروری ہے تو دوا پی لے اور روزہ توڑ دے تو یہ درست ہے۔ اگر ان تمام صورتوں میں روزہ رکھ لے، برداشت کر لے تکلیف کو، تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر ہلاکت کے خوف کا گمان غالب ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ دوسرا عذر سفر ہے۔ سفر شرعی جس کی مقدار 48 میل یا اس سے زیادہ ہو۔ مسافر کو اختیار ہے کہ سفر والے دنوں میں روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھنا نقصان نہ کرتا ہو تو روزہ رکھنا مستحب بلکہ افضل ہے، اور نہ رکھنا بھی جائز ہے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن وہ شخص رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی فضیلت سے محروم رہے گا، اور اگر روزہ رکھنے سے ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ اس کے بعد تیسرا عذر ہے جبر یا مجبور کر دینا۔ اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کیا گیا ہو کہ رمضان کا روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس پر روزہ توڑ دینا واجب ہے، اور شرعاً اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور وہ قتل کر دیا گیا تو گناہ گار ہوگا، بخلاف اس کے کہ اگر تندرست اور مقیم شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزہ نہ توڑے اور ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، اور روزہ رکھنا یعنی روزہ نہ توڑنا اس کے لیے افضل ہے۔ اگر اس نے روزہ توڑنے سے انکار کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کو اس پر ثواب ملے گا۔ چوتھا جو عذر ہے وہ حمل ہے، اور پانچواں عذر ہے دودھ پلانا۔ یعنی اگر کوئی حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، چاہے اس بچے کی ماں ہو یا دائی ہو، یا اپنے بچے کی جان کی ہلاکت یا نقصان کا خوف ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا، اور اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو توڑ دینا جائز ہے، اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ چھٹا اور ساتواں عذر ہے بھوک اور پیاس۔ ایسی شدید بھوک پیاس جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو مطلق روزہ افطار کر دینا جائز ہے۔ اگر کسی روزے دار کو مشقت کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہو اور وہ بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے یا ابتدا ہی سے روزہ نہ رکھے تو جائز ہے، اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے اس قدر مشقت کا کام کیا تو اس کو روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہے۔ آٹھواں عذر جہاد یعنی دشمن سے جنگ۔ اگر کسی غازی فوجی کو یقیناً یہ غالب گمان ہو کہ رمضان میں اس کو کسی 3 دشمن سے لڑنا پڑے گا، اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں کمی آنے کا خوف ہو، تو اس کے لیے لڑائی سے پہلے روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے۔ 9واں عذر ہے بڑھاپا یعنی ذوق۔ اگر کوئی شخص شیخ فانی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، روزہ نہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور اس پر ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا فرض ہے۔ 10واں اور 11واں عذر ہے حیض اور نفاس۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اور ان روزوں کو رمضان المبارک کے بعد قضا کر لے۔ 12واں عذر ہے بے ہوشی۔ ایام بے ہوشی کے تمام روزوں کی قضا ہے، اگرچہ تمام ماہ رمضان بے ہوش رہا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئے۔ 13واں عذر ہے جنون۔ ماہ رمضان میں پورا مہینہ دن رات جنون کے رہنے سے روزوں کا فرض اس کے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص پر رمضان کا پورا مہینہ جنون طاری رہا ہو تو اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا پر اتفاق واجب نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم نیکی کی اس دعوت کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔